قال النبي صلى الله عليه
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على آل محمد اللهم صل على جمال محمد اللهم صل على كمال محمد اللهم صل على إمامة محمد أمانة محمد صل على لطافة محمد شرافة محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على عينين محمد شفتين محمد رجلين محمد اللهم صل على جماعة محمد اسم محمد جسم محمد روضة محمد اللهم صل على شفتين محمد اللهم صل على جمال محمد وإكمال محمد حسيننا وجميلنا وأجملنا وأشرفنا على محمد اللهم صل على محمد ووصل محمد ونسل محمد وعدل محمد وسنة محمد اللهم صل على تلاوة محمد محمدا ومنورا ومكرما ومعزما في الكائنات اللهم صل على محمد فضيلة محمد ونصية محمد وشريعة محمد اللهم صل على أصحاب محمد كما صليت وسلمت وأكرمت وأطهرت وأنورت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز بھائیوں اور دوستوں، پچھلے جمعہ پر میں نے آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے کی تھیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں،
اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ میں اس وقت کسی قوم یا کسی فرد کے حالات تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود کوشش نہ کرے، اور وہی ذات ہے جو سننے والی ہے، جاننے والی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے یہ فرمایا کہ لوگوں، تم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر ایک رب کے سامنے آ جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، سب سے پہلے اس قوم نے شرک کیا تھا۔ اس سے پہلے شرک نہیں تھا۔ اس قوم کو یہ شرک والی بیماری تھی، جو بیماری بڑی خطرناک بیماری ہے۔ باقی گناہ تھے، لیکن شرک اس سے پہلے نہیں تھا۔ سب سے پہلے اس قوم نے شرک کیا، اور شرک کا راستہ وہ اپنایا جو آج لوگ عشق کے دعوے کرتے ہیں اور جا کر قبروں پر سجدے کرتے ہیں، انہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ جو بات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر پائی جاتی تھی، وہ آج کے لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہرایا، اور آج بھی لوگ اپنے آپ کو ولیوں کا عاشق کہتے ہیں، نبیوں کا عاشق کہتے ہیں، لیکن بیماری ان کے اندر وہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ یہ جو بیماری تمہیں لگی ہوئی ہے، جس بیماری میں تم مبتلا ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا کہ ہم کس منہ سے اب تیرے رب کے سامنے آئیں، بقول تیرے کہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہم تیرے رب کے دروازے پر کس منہ سے آئیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی ساری غلطیوں پر شرمندہ ہو کر میرے رب کے دروازے پر آ جاؤ، وہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن وہ بدبخت قوم، وہ بگڑی ہوئی قوم اپنے بچوں کو پکڑ کر لے کر آتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارے کر کے کہتی تھی کہ اس کی بات کو نہ ماننا، اس کی بات کو نہ ماننا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ اللہ کے وہ پیغمبر اور رسول ہیں کہ انہیں دین کے لیے، اللہ کے پیغام کے لیے بڑی تکلیفیں دی گئی۔
ان کے راستے کو روکا گیا، انہیں پتھر مارے گئے، ان سے بائیکاٹ کیا گیا، اور کوئی ایک ہفتہ یا ایک مہینہ یا کوئی 100 سال نہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال 9 صدیاں حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے سامنے اللہ کے پیغام کو رکھا اور بیان کیا، لیکن اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو قوم نے نہیں مانا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کی، فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ تو جانتا ہے، اے میرے معبود تجھے تو پتہ ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں بھی ان کے دروازے پر گیا ہوں، میں رات کو بھی ان کے دروازے پر گیا، صبح کو بھی ان کے دروازے پر گیا۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے اللہ، اب مجھے تو یوں لگتا ہے کہ دعاؤں سے کام نہیں بننا، جوں دعا کرتا ہوں مرض بڑھتا ہے۔ میں تو تیرا پیغام لے کر، تیری بات کو لے کر ان کے دروازے پر گیا، اور میں نے انہیں 950 سال دعوت دی، لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی، انہوں نے تیرے پیغام کو نہ مانا۔ علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ، انہیں ایک ایسی بیماری لگی ہے کہ ان کا آپریشن ہونا چاہیے، ان کا اب آپریشن ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اگر ان کا آپریشن نہ ہوا تو جو باقی انسانیت ہے وہ خطرے میں ہے۔ کیا یہ جو پیغمبر نے دعا کی کہ یا اللہ ان کا آپریشن کر، کیا پیغمبر غصے میں آ گئے تھے؟ نہیں۔ ایک ہوتی ہے جسم کی بیماری اور ایک ہوتی ہے ایمان کی بیماری، ایک ہوتی ہے جس سے جسم خطرے میں ہو اور ایک بیماری ہوتی ہے جس سے ایمان جاتا رہے۔ انہیں وہ بیماری لگی ہے جس سے ایمان بھی جاتا رہے گا اور باقی جو لوگ ہیں، باقی انسانیت، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ انہیں علیحدہ کر دے تاکہ باقی انسانیت محفوظ رہ سکے۔ یہ رحمت کی بات تھی، پیغمبر کی دعوت تو ہوتی ہی رحمت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ ان کا آپریشن ضروری ہے، انہیں تباہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی، غداروں کو مٹانا ہے تو وفاداروں کو بچانا بھی ہے۔ جو تیرے ماننے والے ہیں انہیں بچانا بھی ہے۔ اگر غداروں کو مٹانا ہے تو
غداروں کو ہم مٹائیں گے، پانی آئے گا ان جڑی بوٹیوں کو بہا کر لے جائے گا، اور بچانے کے لیے آپ کشتی بنائیں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، آپ کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، یہ جو بڑے بڑے درباروں پر گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھے کشتی کہاں بنانے دیں گے؟ یہ تو مجھے کشتی نہیں بنانے دیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا، بِأَعْيُنِنَا، اے میرے نبی، آپ خود تھوڑا ہی کشتی بنا رہے ہیں، کشتی ہم بنوا رہے ہیں۔ ہماری نظر کرم ہوگی تو پھر کشتی بنے گی، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کون کون تیرے مقابلے میں آتا ہے، کون روکتا ہے تجھے کشتی بنانے سے۔ فرمایا، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ یہ آستانہ پرست لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا، ہنستے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھا، یہ ہے ولیوں کے گستاخ، یہ ہوتے ہیں انجام ولیوں کے گستاخوں کا، جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ، اب یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کشتی بنا رہا ہے۔ ہم نے کبھی آج تک یہاں پانی کو آتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا نے آج تک ہمیں بتایا کہ یہاں کبھی پانی آیا ہوگا۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ یہ پاس سے گزرتے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام پر ہنستے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام پر طنز کے تیر چلاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام خاموش ہیں، کچھ نہیں بولتے، ہر بات برداشت کر رہے ہیں ان کی۔ جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو طعنے دیے کہ یہاں کبھی پانی نہیں آیا، یہ یہاں کشتیاں بنا رہا ہے، کشتی بنا رہا ہے، رب العالمین نے فرمایا، قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ اے میرے نبی، انہیں یہ بتا دیں کہ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، مجھے طعنے دے رہے ہو، میرے اوپر ہنس رہے ہو، تھوڑی دیر کے بعد تم خود مذاق بڑھنے والے ہو، تھوڑی دیر کے بعد تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے تذکرہ فرمایا، 27 پارہ سورۃ قمر، فرمایا، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ۔ آسمانوں سے پانی اتارا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ زمین سے پانی ابلنے لگا، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے اور زمین سے پانی ابلنے لگا، اللہ کا غضب اور عذاب بن گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا، جو مذاق کرتے تھے
جو حضرت نوح علیہ السلام پر ہنستے تھے کہ آ جاؤ ایمان لے کر. یہ جو پانی آسمانوں سے نازل ہوا نا، یہ برسا نہیں، یہ اتارا گیا. برسنا تو اللہ کے پیار کی علامت ہے. یہ آسمانوں سے جو بارش برستی ہے یہ تو اللہ کی محبت کی علامت ہے. بادلوں کا سینہ چھلنی کر دیتی ہے. پانی آسمانوں سے اتارا گیا اور زمین سے پانی ابلنے لگا. فرمایا وہی تجری بہ فی موج کالجبال. کشتی تیار ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی کے اندر یوں کھڑی ہے جیسے کوئی پہاڑ ہوتا ہے. پانی کی موجیں آتی ہیں، ٹکراتی ہیں، لیکن کشتی ہلتی بھی نہیں ہے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. حضرت نوح علیہ السلام نے ان بدبختوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جو اللہ کے عذاب کا نشانہ بننے والے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کی طرف دیکھا تو انہی لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا بیٹا بھی نظر آیا. جب حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے پر پڑتی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور عرض کی، اپنے بیٹے کو فرمایا وَنَادَى نوح ابنہ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. بیٹا میری بات کو مان لے، میرے پیغام کو مان لے. اللہ کا عذاب آنے والا ہے. یہ ہرجائیوں کا ساتھ چھوڑ دے، حلوائیوں کا ساتھ چھوڑ دے، مجاوروں کا ساتھ چھوڑ دے، آستانہ پرستوں کا ساتھ چھوڑ دے، میری طرف آ جا، اللہ کا عذاب آنے والا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں بلندیوں پر چڑھ جاؤں گا. قال سآوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ جو آج پانی آیا ہے نا، یہ آیا نہیں، یہ بھیجا گیا ہے. یہ پستیوں سے پہلے بلندیوں پر پہنچے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آج اس کے سوا کوئی نہیں بچ سکتا جس پر اس کا رحم ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا، وہ نہیں آیا. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جب حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو دعوت دی، اس نے بات نہیں مانی اور وہ کہنے لگا ابا ہم تو پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، تو اپنا خیال رکھنا، تو اپنا خیال رکھنا، اپنے رب کو کہنا تجھے بچائے. پانی کی ایک موج آئی، اس نے جب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غوطہ دیا
ڈوبنے لگا تو پھر کہتے ابا بچائیے مجھے، ابا بچائیے، ڈر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائے، عرض کی اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیری آل کو بچاؤں گا۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ اے اللہ میری آل کو بچائیے، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اور مر رہا ہے، جو تو نے وعدہ کیا تو نے سچ کیا، تو بڑا احکم الحاکمین ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اے میرے نبی نوح، میں نے جو وعدہ کیا میں اسے نبھاؤں گا، لیکن یہ جو تیرا بیٹا ہے انہو عمل غیر صالح، یہ ہے تو تیرا بیٹا لیکن اس کا عمل تیرے عمل سے نہیں ملتا، اس کا کردار تیرے کردار سے نہیں ملتا، اس کا عقیدہ تیرے عقیدے سے نہیں ملتا، ہے تو تیرا بیٹا لیکن یہ تیرا وارث نہیں ہے۔ اگر مسلمان کا بیٹا کافر ہو جائے تو کیا اس کا وارث رہتا ہے؟ وارث نہیں رہتا اس کی وراثت کا۔ فرمایا انہو عمل غیر صالح، اے میرے نبی اس کا عمل تیرے عمل سے نہیں ملتا، اس کا عقیدہ تیرے عقیدے سے نہیں ملتا، یہ تیری آل سے اس کو میں نے نکال دیا، تیری برادری سے تیرے خاندان سے اس کو میں نے نکال دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میرے بیٹے کو بچا، میرے بیٹے کو بچا۔ رب العالمین نے فوراً فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح، اے میرے نبی، پہلے تجھے اس بات کا علم نہیں تھا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پہلے تجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ اے میرے نبی، اے میرے جلیل القدر پیغمبر، اس بات پہ ذرا غور کرنا، یہ کون سے نبی ہیں جس نے 950 سال اللہ کے پیغام کے لیے مار کھائی ہے، اللہ کے پیغام کے لیے پتھر برداشت کیے، ہر ایک تکلیف کو برداشت کیا، رکاوٹیں برداشت کی، لیکن بیٹے کی سفارش بھی قبول نہیں ہو رہی۔ فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے میرے نبی نوح، پہلے تجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ تو نے سفارش کرنی ہے یا نہیں، اب میں تجھے بتا رہا ہوں کہ مشرک کی سفارش نہ کرنا، قبروں پہ جھکنے والوں کی سفارش قبول نہیں، قبروں پہ چادریں چڑھانے والوں کی سفارش نہ کرنا، وہ مشرک ہیں۔ اگر تو نے بیٹے کی سفارش پھر دوبارہ کی، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھ سے نبوت چھین کر تجھے بھی اسی گروپ میں شامل کر دوں گا۔ اگر تو نے اب بیٹے کی سفارش کی، مشرک کی سفارش نہیں، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، تجھ سے نبوت واپس لے لوں گا، رسالت واپس لے لوں گا، تجھے بھی ان لوگوں میں کھڑا کر دوں گا، تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیا جرم تھا، بیٹے کا کیا قصور تھا کہ اس نے شرک کیا تھا، اس نے اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہرایا تھا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ اس کے حالات جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ان کے اندر کون سی بات پائی جاتی تھی؟ ان کے اندر شرک پایا جاتا تھا۔
کہ وہ اللہ کا در چھوڑ کر، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر وہ اللہ کے بندوں کے پاس جاتے تھے۔ اور آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج بھی لوگ اس اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کے سامنے جھکتے ہیں، درباروں پر جا کر، قبروں پر جا کر، درختوں کے نیچے بھی، درختوں کے سامنے بھی جھکتے ہیں۔ یہی ہے شرک، اور کیا ہے؟ قرآن نے اسے مشرک کہا۔ اس اللہ کو چھوڑ کر جس اللہ کا قرآن کریم نے تعارف کرایا، عظمت کو بیان کیا، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ اللہ، اس اللہ کا کوئی مقابل نہیں، اور اس اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی مقابل نہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس اللہ کا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ولی اس کا مقابل نہیں، کوئی پیر اس کا مقابل نہیں، کوئی نبی اس کا مقابل نہیں، کوئی غوث اس کا مقابل نہیں، کوئی پیغمبر اس کا مقابل نہیں، کوئی نبی اس کا مقابل نہیں، وہ اکیلا تنہا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، اور وہ ذات تو ایسی ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کہ جو لوگ اس پر ایمان لے کر آئے، جنہوں نے ایک رب کو رب مانا اور اسی کے سامنے سجدہ کیا، اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا مانا، اسی کو داتا مانا، پھر وہ رب ان کی حفاظت فرماتا ہے، پھر وہ رب انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے کر آتا ہے۔ اور جس نے اس کی بات کو نہ مانا، اس کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرایا، اسی آیت کا اگلا جز ہے جو اس نے شیطان کی بات کو مانا اور اس نے شیطان کی بات پر عمل کیا، اور شیطان انہیں روشنیوں سے نکال کر اندھیروں میں لے کر آئے گا۔ اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہرایا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے ولیوں کو شریک ٹھہرایا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے بزرگوں کو شریک ٹھہرایا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ نبیوں کو شریک ٹھہرایا، رسولوں کو شریک ٹھہرایا، پیغمبروں کو شریک ٹھہرایا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کے لیے جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ آیت الکرسی سے آگے جو آیت ہے یہ وہ آیت ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ یہ اللہ ولی الذین آمنوا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، جنہوں نے مجھے چھوڑ کر درباروں پر جا کر، قبروں پر جا کر، ولیوں کے سامنے جا کر سجدے کیے، کل قیامت کا دن ہوگا اور وہ جہنم کے علاوہ ان کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی کو قرآن کریم نے مشرک کہا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ مشرک وہ ہے جس نے اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہرایا۔ اور آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام قرآن کریم کے مطابق، قرآن کریم کے حکم کے مطابق سن لیا ہے، کیا ان کا انجام ہوا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ آج ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوئیں، ورنہ جو گناہ ان لوگوں کے اندر پائے جاتے تھے، ان قوموں کے اندر، وہ سارے عام میں پائے جاتے ہیں۔
میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کی توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔